زا کس کے ساتھ تھا؟ ساز زا سین سواد تھا، آئی تھنک، یس. زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملے، تو یہ ذرا میں تھوڑا سا کہنے اسکرین پہ آمنے سامنے لے آؤں. زا، سین اور سواد تینوں کا ایک ہی مخرج ہے. ایک دفعہ پڑھ لیجیے. زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں گے تو زا، سین اور سواد ادا ہوگا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 80. تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم جو مخارج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کی ایک دفعہ ریویژن کریں گے. تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے اصول مخارج جو ہمارے پاس 5 تھے، ان کے القابات جو تھے وہ ایک ہی ویڈیو میں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ ایک ہی سٹریچ میں ہم نے مکمل کیے تھے، تاکہ جو ہمارے پاس ایک مٹیریل ہے اس پورے مخارج سیریز کا وہ ایک ہی پیج پہ سمرائز ہو جائے، اور جب ہمارا پیپر ہو تو بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے، جب ہم ٹیچنگ کریں تو بھی ایک چیز جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے. اب ایک مزید آج کی کلاس میں آپ لوگوں کو سرپرائز ملے گا کہ مزید آپ کے پڑھانے کے لیے، یا کہہ لیں کہ آپ کے ٹیسٹ کے لیے، ایک اور سلائیڈ آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے جو بہت ہی آسان، فائدہ مند اور آپ کے آگے کام آنے والی ہے. یہاں پہ مفرد حروف بالترتیب جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، الف سے لے کر یا تک میں نے یہاں پہ مینشن کر دی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نیچے تک جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہر لیٹر کے نیچے اس کا مخرج شارٹ فارم میں نے لکھ دیا. یعنی کہ آپ کا پیپر ہو، آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے، آپ جلدی سے اس والے پیج کو کہہ لیں کہ ایک دفعہ دیکھیں اور دیکھ کے اپنا پیپر جو ہے سالو کریں. آپ ٹیچر ہیں، آپ پڑھاتی ہیں، آپ کو جو ہے فار ایگزامپل تا کا مخرج مائنڈ سے نکل گیا، اب آپ اپنی پوری قواعد ڈائری ٹٹولیں گی، پتہ نہیں تا کا مخرج میں نے کس پیج پہ لکھا تھا. یہ پیج آپ کے پاس اویلیبل ہوگا، اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے اپنی ڈائری کے بالکل سٹارٹ میں کہیں لگا لیں، یا مخارج کا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے یا اینڈ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو پیسٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ گلو سے پیسٹ کر لیں تو وہ ایک ابھرا ہوا پیج ہوگا تو وہ آسانی سے آپ کو مل جائے گا. تو یہ کہہ لیں کہ ایک بونس ہے میری طرف سے میرے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جتنے بھی مخارج ہم نے پڑھے ہیں وہ آپ کو ایک ہی پیج پہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. تو چلیے جب اس کو میں کہہ لیں کہ آسان طریقے سے فائنڈ آؤٹ کرنا بھی آپ لوگوں کو سکھا دیتی ہوں. الف جو ہے الف مد کی بات کر لیں، یا ہم کہہ لیں کہ یا مد کی بات کر لیں، یا ہم واو مد کی بات کریں، ٹھیک ہے؟ ابھی مد کی بات کر رہے ہیں. الف، یا اور واو مد جو ہے وہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. اسی طرح با کے بارے میں، با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ چیز ہم نے دیکھی تھی. با، میم اور واو، ٹھیک ہے؟ تینوں کو ہم ڈسکس کریں گے. میم جو ہے وہ بند ہونٹوں کے خشک حصے سے، اور واو لیمیاں یا واو متحرکہ جو ہے ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتے ہیں. یہ کہاں سے ادا، مطلب ان کا پوائنٹ کیا تھا؟ ان کا پوائنٹ تھا شفتان، ٹھیک ہے جی؟ تو میم، واو متحرکہ اور با جو ہے وہ میں نے ایک ساتھ ڈسکس کر دیے ہیں، جس طرح ہم نے پیئرس پڑھے تھے، تاکہ آپ لوگوں کا جو مائنڈ میپ بنا ہوا میں اس کے ساتھ نہ چھیڑا چھیڑی کروں. اس کے بعد تا کا کیا تھا؟ تا کا پیئر کیا تھا؟ تا تھا، ٹھیک ہے؟ دال پیئر تھا، اور اس کا تیسرا پیئر تھا جی قا. یہ دیکھیں اس کا تیسرا پیئر. تینوں کا مخرج ایک ہی ہے کہ جب زبان کی نوک جو ہے وہ ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے. اب آپ تینوں کا یہاں پہ مخرج دیکھیے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. باقی پورا مخرج آپ کو یاد ہے، کا کی کو کیسے لگانا ہے، لیکن یہاں پہ مین بات جو ہے وہ میں نے لکھ دی ہے. اس کے بعد ہے جی سا، زال اور اللہ. یہ ہے ضا. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے کنارے، یعنی کہ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے
تو ضا ذال اور ثا ادا ہوتا ہے. کلیئر؟ پھر جیم شین یا اکٹھے تھے، جیم یہاں پہ ہے، شین یہاں پہ ہے، اور یا یہ کون سی ہے؟ یا متحرکہ یا لینیا. یہ وسط لسان بالمقابل اوپر کا تالو ان کا مخرج تھا، تو شین کا بھی آپ کو یہ مل جائے گا، جیم کا بھی یہ مل جائے گا، یا کا میں بھی آپ کو دکھا کے آئی. اسی طرح ہا کے ساتھ پیر کس کا تھا؟ عین کا. یہ وسط الحلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ بھی وسط الحلق میں نے لکھ دیا. خوا کے ساتھ کس کا پیر تھا؟ غین کا. ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں. دال ہم پیچھے اس کا پیر ڈسکس کر گیا ہے، تا دال اور تا. دال بھی ڈسکس کر لیا. را ہے، را اکیلا تھا، زبان کی پشت اس میں انوالو تھی. اب آپ کو پتا ہے کہ را کا مخرج بڑا ہی سینسٹیو مخرج ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ زبان کی پشت انوالو نہیں کرتے را کے مخرج کے لیے تو وہ آسانی سے ادا نہیں ہوتا. یا را زبر کی ہوتی ہے یا را پیش کی ہوتی ہے، جو موٹی پڑی جاتی ہے تو وہ صحیح سے ادا نہیں ہوتی. تو یہ بات ایک سمجھ لیجئے کہ زبان کی پشت والا کنارہ ثنایا علیا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے گا تو زبان سے کیا ادا ہوگا؟ را ادا ہوگا. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ را کی ادائیگی میں زبان کی پشت کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ بار بار مینشن اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس کا مخرج بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کا ہل جاتا ہے. پھر ہم نے را کو دیکھا، مسوڑے یہاں پہ دیکھ لیں گے. مسوڑے میں نے اس وقت بھی مینشن کرایا تھا کہ مسوڑے اسکپ نہیں کرنا. پھر زا کس کے ساتھ تھا؟ زا سین سواد تھا آئی تھنک، یس. زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملے، تو یہ ذرا میں تھوڑا سا کہنے اسکرین پہ آمنے سامنے لے آؤں. زا، سین اور سواد تینوں کا ایک ہی مخرج ہے. ایک دفعہ پڑھ لیجئے. زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں گے تو زا، سین اور سواد ادا ہوگا. یہ ہم نے اس کے بارے میں یہ بھی دیکھا تھا کہ جب زبان کی نوک نیچے والے جو دو دانت ہیں اس کے مطلب اندرونی حصے سے لگ رہی ہوتی ہے یا دونوں میچ کر رہے ہوتے ہیں، دانت اوپر والے دو اور نیچے والے دو آپس میں، تو زا، سین اور سواد ادائیگی ان کی ہوتی ہے اور ان میں سیٹی ہوتی ہے. تینوں کا مخرج میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا اور ایک ہی مخرج ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ آ جائیے ضاد. زبان کی کروٹ اور اوپر کی پانچوں داڑیں انوالو ہیں اس کا، ٹھیک ہے، جس میں دواحق، تواہین، نواجز اور یہ ساری چیزیں جو تھی نا وہ انوالو ہو رہی تھی، تو میں نے اس مخرج کا یہاں پہ شارٹ لکھ دیا. طار، ضا، عین، غین ڈسکس کر لیا. فا کہاں سے ادا ہوتا تھا؟ شفتان سے. ثنایا علیا کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تری والا حصہ، یہ بھی میں نے مخرج کو مزید شارٹ کر دیا آسانی کے لیے. پھر قاف اور کاف جو تھا وہ اقصی لسان سے تھا، یس. زبان کی جڑ اقصی لسان اور تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ اور تالو کا سخت اور نرم حصہ، تو قاف اور کاف کی ادائیگی ہوتی تھی. لام نون اور را الگ الگ تھے، ٹھیک ہے. تو زبان کا کنایا اور ثنایا علیا، ربائی اور انیاب اور دواحق کے مسوڑے انوالو تھے. نون میں انیاب تک کے مسوڑے تھے اور را میں ثنایا علیا اور ربائی تک کے مسوڑے تھے. ٹھیک ہے. تو وہی چیز جیسے میں نے آپ لوگوں کو وہاں پہ مینشن کی تھی تو یہاں پہ بھی میں نے اس کا جو ایک ہنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو دے دیا ہے. جو لوگ پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ لام نون را کی میں کیا ہنٹ کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. جہاں سے آئی تھنک ڈے 61 سے ہم نے مخارج سٹارٹ کیے تھے. اگر آپ اپنی مخارج کی سیریز جو ہے پوری کرتے چلے آ رہے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. اور جنہوں نے پوری نہیں کی تو پہلے پیچھے پلٹے اپنی مخارج کی سیریز جو ہے مکمل کریں، پھر ان کو آج کا یہ جو کنکلوژن ہے، یہ جو ریویژن ہے وہ اچھے سمجھ آ جائے گی. واؤ ہم نے ڈسکس کر لیا. ہاں اور حمزہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے. اور یا لینیا بھی ہم نے یا متحرکہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ تھا جی الحمدللہ ہمارا مخرج کا ٹاپک، اور کہہ لیں کہ ہم نے بڑے ہی مزے سے اس ٹاپک کو انجوائے کیا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. اصول مخارج کو ایک نظر دیکھتے جائیے. 5 تھے: جوف دہن، حلق، لسان، شفتان اور خیشوم. اب آپ دیکھیں اس سلائیڈ میں کون سی ایسی چیز ہے جو میں نے مینشن نہیں کی. جوف دہن سے کون سے کتنے لیٹر، کیا اس کے مخرج ہیں؟ حلق کو دیکھ لیں، لسان کو دیکھ لیں، شفتان کو دیکھ لیں، خیشوم کو دیکھ لیں. پھر ان کے جو لیٹرز ہیں وہ بھی آپ کو اس ایک پیج کے اوپر اویلیبل ہوں گے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک پیج پہ میں نے سمرائز نہیں کی. ریزن کیا ہے؟ جتنی زیادہ ہم دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اتنی آسانیاں کرتے ہیں. اگر آپ ٹیچر ہیں اور یہ اس چیز کا روب ڈالتے ہیں کہ میں تو ٹیچر ہوں اور اسٹوڈنٹ سوال بھی نہیں کر سکتا آپ سے، کیونکہ ٹیچر اپنا امیج اس طریقے کا بنا دیتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ سوال کرے گا تو کہیں میرا علم جو ہے، جو ناقص علم ہے، وہ باہر نہ آ جائے، تو مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسا روب رکھا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ آپ بعد میں بات کریں یا کنسلٹ بعد میں کیجیے گا، اس طریقے سے. تو جب اسٹوڈنٹ علمی طور پہ آپ سے کوسچن کرے، یا میرا ایک کہہ لیں کہ میری ایک روش یہ ہے کہ
آپ اپنا مٹیریل یا آپ اپنا جو لیکچر ہے وہ ایسے کنوے کریں کہ اسٹوڈنٹ کو سوال پوچھنے کی گنجائش ہی نہ رہے. لیکن آپ کے پاس اگر مٹیریل نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کا لیکچر پریپیئر نہیں ہے، آپ کے پاس فکر نہیں ہے چیزوں کی، آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر عبور نہیں ہے، تو پھر آپ لوگوں کے سوالات سے نہیں بچ سکتے. میں اکثر اپنی ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہوں اور دعاؤں سے کمنٹس بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے کوسچنز آتے ہیں کہ جو میں پڑھ کے کہنے کی بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں کہ ہاں یہ پوائنٹس ایسے ہیں جو اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں جو ابھی ڈسکس نہیں کیے گئے، تو کیوں نہ ان کو بھی ڈسکس کیا جائے. لیکن کبھی بھی میں نے اس طریقے کا رد عمل نہیں سنا کہ نہیں یہ یہاں پہ اس طریقے سے آ گیا، اس طریقے سے یہ سلائیڈ نہیں بنی چاہیے تھی، بلکہ ہمیشہ میں نے ایسا فیڈ بیک جو ہے وہ سنا ہے کہ یہ سلائیڈس تو ہمیں کہیں سے مل ہی نہیں سکتی تھی. یہ اتنا آسان طریقے سے آپ نے اس ٹاپک کو جو ہے وہ کنوے کیا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ سیکھ رہے ہیں وہ بھی آگے جو ہے ایسے ہی سکھانے والے بنے، آسانی پیدا کریں دوسروں کے لیے. ٹھیک ہے جی، اس سلائیڈ پہ سارے آپ کو القابات مل جائیں گے. اور نیکسٹ جو سلائیڈ ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جب قاعدہ آپ لوگوں کو پڑھایا تھا اس میں یہ سلائیڈ میں نے پڑھائی ہے. ٹھیک ہے، اس میں الف کو 3 حرفی اور با کو 2 حرفی کے اکارڈنگ میں نے پڑھایا تھا. سیم اسی چیز کے نیچے میں نے سارے کہنے کے مخرج ایڈ کر دیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے پڑھانے کے لیے بھی اور ٹیسٹ کے لیے بھی بہت زیادہ آسانی ہو سکے. ٹھیک ہے، تو مخرج اب آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا، مخارج کمپلیٹ ہو گئے. آئی تھنک ہم نے 61 سے سٹارٹ کیا تھا، ڈے 61، اور ڈے کہنے کے 80 پہ ہمارے اصول مخارج اینڈ ہو رہے ہیں. یعنی کہ ہمیں 20 کلاسز لگی ہیں. اب آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ کی جو بھی اناؤنسمنٹس ہیں وہ آپ کے گروپس میں آپ لوگوں کو دے دی جائیں گی. جب آپ لوگ مجھے مخارج کا ٹیسٹ دے دیں گے پھر انشاءاللہ ہم اپنی صفات جو ہیں وہ سٹارٹ کریں گے. صفات آپ کہیں گے اتنی مشکل ہے، اتنی مشکل ہے، اتنی مشکل ہے، لیکن جب آپ میرے سے پڑھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا کہنے کے خاص فضل ہے کہ آپ کہیں گے کہ صفات تو مخارج سے بھی زیادہ آسان ہے. ہمیں تو لگا کہ لیول 3 بڑا مشکل ہوگا قواعد کا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ لوگ بڑا مس کریں گے. اچھا، ایک اور کوسچن میں دیکھ رہی تھی، کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے نا مخارج آپ پڑھا رہے ہیں، یہاں پہ نیچے قواعد کیوں لکھا ہوا ہے، یہاں پہ مخارج کیوں نہیں لکھے ہوئے. دیکھیں 3 چیزیں ہم تجوید میں پڑھتے ہیں نا، قواعد، مخارج اور صفات. لیکن سم ٹائم ہم ہول کیٹیگری کو قواعد کہہ رہے ہوتے ہیں، مخارج کو بھی قواعد کہہ رہے ہوتے ہیں اور صفات کو بھی قواعد کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر میں بات کروں کہ میں آپ لوگوں کو تلاوت پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، سورہ ابراہیم کی میں تلاوت کروا رہی ہوں، اگر سورہ ابراہیم کے بعد سورہ ہجر آئے گی یا سورہ نحل آئے گی تو میں یہاں پہ کیا کہوں گی؟ پھر کیا میں چینج کر دوں کہ میں اس وقت یہاں پہ بھی نیچے ہیڈنگ چینج کر دوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تلاوت کا ایک سیکشن ہے جہاں پہ آپ کو ڈفرنٹ سورہ کی تلاوت سکھائی جائے گی، اور قواعد کا ایک سیکشن ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے بیسک قواعد دیکھے تھے، دین مخارج کے قواعد ہم دیکھنے جا رہے ہیں، پھر ہم صفات، مخارج کے قواعد ہم نے دیکھے، دین اب ہم صفات کے قواعد دیکھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مخارج کے قواعد ہوتے ہیں، صفات کے قواعد ہوتے ہیں، اور قواعد جو فرسٹ میں ہم نے پڑھے تھے وہ بیسک قواعد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے سوچا کہ ایک دن، یہ کافی پرانا کوسچن ہے تو میرے مائنڈ میں اکثر جب میں بالکل سٹارٹ کا انٹرو ریکارڈ کر رہی ہوتی تو میرے مائنڈ میں اکثر یہ بات آئی تھی کہ میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ رک کے بتا دوں کہ وٹ از دا بیسک میننگ آف قواعد، کہ ساری کیٹیگری کو ہم قواعد کہتے ہیں، مخارج کے قواعد، صفات کے قواعد، بیسک قواعد. ٹھیک ہے، تو مخارج یہاں میں چینج کر دیتی ہوتی ہوں تھمبنیل پہ، لیکن جو مین اس کی ہیڈنگ ہے، جو 2 ہم کہہ لیں کہ سیکشنز شروع سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، وہ مین ہیڈنگ سیم رہتی ہے تاکہ میس نہ اتنا زیادہ کریٹ ہو. بار بار چینج ہوتی ہے نا چیزیں، میس کریٹ ہوتا ہے مائنڈ میں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اپنی تلاوت سیکشن کی طرف جانا ہے. چلیں، ہم نے آج کرنا ہے، آج ہمارا پارہ نمبر 13 بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. چلیں جی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اب یہاں پہ واو سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، اولو الالباب. چلیں جی، یہاں پہ آپ کی سورہ ابراہیم مکمل ہو گئی اور سورہ حجر انشاءاللہ کل ہم سٹارٹ کریں گے. بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے سب کو. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے، کیونکہ مخارج کی آج لاسٹ کلاس ہے. کل سے انشاءاللہ صفات جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گی، تو پرانا جو ٹاپک ہے، جو بھی حساب کتاب ہے، وہ کلیئر کر لیں ابھی. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.